فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. انسان جب کوئی خبر دیتا ہے اور کوئی بات کرتا ہے، اس کی بات اگر واقعے کے مطابق ہے، حقیقت کے مطابق ہے، اس کو سچ کہا جاتا ہے، اور اگر اس کے منہ سے نکلنے والی باتیں واقعے اور حقیقت کے خلاف ہیں تو اس کو جھوٹ کہا جاتا ہے۔ سچ ایک اچھی صفت ہے اور جھوٹ بری صفت ہے، اور یہ محض یہ نہیں کہ صرف اسلام ہی میں سچ اچھی صفت اور جھوٹ بری صفت ہے، بلکہ دیگر مذاہب میں جو آسمانی نہیں ہے، بلکہ شاید ہی کوئی مذہب ہو کہ جو کھل کر کے جھوٹ کو اچھا کہتا ہو۔ سب اس کو برا مانتے ہیں، برا سمجھتے ہیں کہ جھوٹ بولنا برا ہے، اور سچی بات کرنا، زبان کا سچا ہونا اور اپنے عمل سے بھی سچ کر دکھانا، یہ ایک اچھی صفت ہے۔ سب مذہب والے اس کو مانتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، اور اگر کسی کا جھوٹ پکڑا جاتا ہے، چاہے وہ جو بھی ہو، تو چونکہ ایک وہ برا کام ہے، لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں، اس لیے اس کو آر بھی دلائی جاتی ہے کہ فلاں تو بڑا جھوٹا ہے۔ اور اس میں کسی مسلمان یا غیر مسلم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، سب کے نزدیک۔ لیکن صورتحال جو آج کی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں باوجود اس کے کہ جھوٹ بری صفت ہے اور سچ بولنا اچھی صفت ہے، ہمارے معاشرے میں، بلکہ معاشرے کے ہر شعبے میں جس طریقے سے جھوٹ پھیلا ہوا ہے، شاید ہی کوئی گناہ اس قدر پھیلا ہوا ہو، شاید ہی کوئی برائی اس قدر پھیلی ہوئی ہو۔ میں یہ بات بار بار عرض کرتا ہوں کہ اگر کوئی برائی ہو، کوئی غلط کام ہو، انسان اگر وہ غلط کام کرتا رہے تو اس غلط بات اور غلط کام کا غلط ہونا دل سے نکل جاتا ہے، پھر وہ یہ سمجھتا ہے کہ تو ایک عام بات ہے اور یہ چلتی ہوئی بات ہے۔ بعض مرتبہ وہ غلط کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن چونکہ اس کا وہ شخص عادی ہو گیا، اس لیے اس کو اس کی غلطی کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ یہ کام غلط ہے۔ جھوٹ بولنے کے تعلق سے ہمارے معاشرے میں بھی ایسا ہی ہے، کیونکہ اکثر جھوٹ بولا جاتا ہے، اور بعض لوگ تو اکثر جھوٹ ہی بولتے ہیں، اس لیے ان کے دلوں سے اس جھوٹ کی قباحت اور برائی ختم ہو جاتی ہے۔ حالانکہ اگر کوئی اور جھوٹ بولے تو بولے، لیکن ایک مسلمان کو تو جھوٹ کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے، جھوٹ بولنا تو بہت دور کی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول، کیا ایمان والا شخص بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ہو سکتا ہے، بزدل ہو سکتا ہے۔ پھر سوال کیا گیا کہ کیا ایمان والا شخص بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں ہو سکتا ہے، حالانکہ بزدل ہونا یا بخیل ہونا بھی کوئی اچھی صفت نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اَيَكُونُ الْمُؤْمِنُ كَذَّابًا، اے اللہ کے رسول، کیا ایمان والا جھوٹا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نہیں، اگر کسی کے دل میں ایمان ہے تو ایمان کے ہوتے ہوئے وہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔
آپ غور فرمائیں ہمارا ایمان کہاں ہے؟ یعنی اگر ہم جھوٹ بول رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ایمان کتنا کمزور ہے۔ اللہ کے نبی تو کہہ رہے ہیں کہ اگر ایمان ہے ایمان والے کے دل میں اور اس کو اس میں کمال حاصل ہے تو وہ جھوٹ اپنی زبان سے نہیں نکال سکتا۔ ہم دیکھیں کتنا جھوٹ بولتے ہیں صبح سے شام تک۔ باپ اپنے اولاد سے جھوٹ بولتا ہے، اولاد اپنے باپ سے، شاگرد اپنے استاد سے، استاد بھی شاگردوں سے، یا ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ سے، بیچنے والا خریدنے والوں سے، خریدنے والا بیچنے والوں سے۔ اس قدر جھوٹ بولا جاتا ہے، اندازہ بھی نہیں ہے۔ حالانکہ جھوٹ بولنے کا اخروی جو نقصان ہے، اخروی جو عذاب ہے آخرت کا، وہ تو بہت سخت ہے۔ دنیا میں بھی جس معاملے کے اندر جھوٹ داخل ہو جاتا ہے تو اس کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے البیعان بالخیار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما وإن كذبا وكتم محق بركتهما او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب دو آدمی کوئی چیز خرید اور بیچ رہے ہو تو جب تک وہ ایک ہی مجلس میں معاملہ ہو رہا ہے تو ان کو اختیار ہوتا ہے کہ چاہے لے چاہے نہ لے، زبردستی تو ہے نہیں، نہ بیچنے کی زبردستی ہے نہ خریدنے کی، تو ان کو اختیار ہے۔ لیکن جب وہ معاملہ کر رہے ہوتے ہیں، اگر وہ اپنے اس معاملے کے حوالے سے بالکل سچ سچ بول دیتے ہیں، کوئی چیز بیچ رہے ہیں، بیچتے وقت آپ نے سچ بولا کہ اس کے اندر یہ کوالٹی ہے، اس کے اندر یہ کمی ہے اور یہ اچھائی ہے اس کی، بڑھا چڑھا کر کے جھوٹ بات نہیں بیان کی، تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ ان کو اس میں برکت ملے گی، خریدنے والے کو بھی اور بیچنے والے کو، بوری کا نہ ہوگا، برکت پیدا ہو جائے گی اس میں۔ اسی میں ہے کہ اگر انہوں نے جھوٹ بولا اور جو اس کی خاصیت تھی یا اس کے اندر کوئی کمی ہے، جو چیز آدمی بیچ رہا ہے خرید رہا ہے اس کے اندر کوئی کمی ہے اور اس کو اس نے چھپا لیا، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر ان کی برکت ختم کر دی جاتی ہے۔ معلوم ہوا کہ اگر کسی بھی معاملے میں جھوٹ داخل ہو گیا تو پھر اب اس سے خیر اور برکت ختم ہو جاتی ہے، اور جب خیر اور برکت ختم ہوگی تو بے برکتی آئے گی، اور خیر جائے گی تو پھر کیا ہو جائے گی؟ برائی آئے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جھوٹ اس دنیاوی زندگی میں بھی بے برکتی کا سبب ہے۔ جھوٹا شخص جو ہے نا اپنے آپ کو مطلب اس لیے بنیاد پہ جھوٹ بولتا ہے کہ میں فلاں کی نگاہ میں اچھا ہو جاؤں، فلاں کی نظروں میں اچھا ہو جاؤں، لیکن ایک مرتبہ چل جاتا ہے جھوٹ، دو مرتبہ چل جاتا ہے، بالآخر جب اس کا جھوٹ کھلتا ہے تو پورے، اگر اس کے بارے میں کسی کا کوئی حسن ظن ہوتا ہے تو وہ پوری جو اس کی حسن ظن کی عمارت ہے وہ دھڑام سے زمین پا کر گرتی ہے، اور پھر انسان اس سے بدظن ہو جاتا ہے۔ اس لیے گناہ بہت دن تک چلتا نہیں ہے، کوئی سا بھی ہو جائے، کوئی سا بھی گناہ ہو، ایک لمٹ ہوتی ہے اس کی، بس اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کے اوپر ایک حد تک پردہ دری کرتے ہیں۔ اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر اس کا بھانڈا پھوٹتا ہے۔ بہرحال تو جھوٹ تو بہت بری چیز ہے۔ حدیث پاک میں تو یہ آتا ہے کہ جب کوئی بندہ اپنے منہ سے جھوٹ بولتا ہے تو اس جھوٹ کی بدبو اتنی ہوتی ہے کہ فرشتے جو اس کے ارد گرد رہتے ہیں اس جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے اس جھوٹ بولنے والے سے 1 میل دور ہو جاتے ہیں۔ ہمیں محسوس نہیں ہوتی بدبو، فرشتوں کو محسوس ہوتی ہے، اس لیے کہ ہم گنہگار ہیں، گناہ کر کر کے ہمارا ذائقہ اور ہماری جو ہے نا قوت، جو شامہ ہے، سونگنے کی طاقت ہے، وہ خراب ہو گئی ہے۔ کسی کو سخت نزلہ ہو رہا ہو تو اس کو پتہ نہیں چلتا کیا بدبو ہے کیا خوشبو ہے، بخار ہو رہا ہو تو اس کو سب چیزیں کڑوی لگتی ہیں، اس کا مطلب یہ کہ اس کا مزاج خراب ہے، طبیعت خراب ہے، اس لیے اس کو احساس نہیں ہو رہا۔ لیکن اگر کوئی بدبو کی چیز ہے، نزلہ دوسرا آدمی کو نہیں ہو رہا، تو بدبو آپ تو محسوس نہیں کریں گے کیونکہ آپ کو تو نزلہ ہے، دوسرا آدمی جس کو نزلہ نہیں ہے اس کو بدبو محسوس ہوگی۔ تو ہمارا حال بھی ایسا ہی ہے، اس جھوٹ کے اندر اتنی بدبو ہوتی ہے کہ ہمیں تو اس کی مہک جو ہے وہ آتی نہیں ہے، چونکہ ہم تو عادی ہو گئے اس کے۔ فرشتے چونکہ اس گناہ سے بری ہیں، وہ ایک پاکیزہ مخلوق ہے، لطیف مخلوق ہے انسان، فرشتے،
تو ان کو اس جھوٹ میں سے بدبو آتی ہے اور وہ انسان سے 1 میل دور چلے جاتے ہیں۔ بعض مرتبہ انسان جھوٹ بولتا ہے اس لیے کہ جھوٹ بول کر کے سامنے والے کا دل خوش کرنا ہوتا ہے یا اس کو ہنسانا ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں اس کے اوپر بھی سخت وعید ہے اور بڑے سخت الفاظ ہیں حدیث پاک میں۔ اس شخص کے لیے ہلاکت ہو، 3 مرتبہ آپ نے فرمایا ویل اللہ ویل اللہ۔ کس شخص کے لیے؟ اس شخص کے لیے کہ جو جھوٹ اس لیے بولے کہ وہ لوگوں کو ہنسائے، ہنسانے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے۔ جھوٹ تو پسندیدہ نہیں ہے، ہنسانے کے لیے بھی کسی کو جھوٹ بولنا پسندیدہ نہیں ہے۔ اس میں بھی ہمارے خاص طور سے نوجوان بڑے بہت زیادہ مبتلا ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ اگر کسی کو ہنسا رہے ہیں اور کوئی مزاح کر رہے ہیں آپ کسی سے، تو شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے اس کی ممانعت نہیں ہے۔ حدود شریعت یہ ہے کسی سے مزاح کر رہے ہیں، سامنے والے کو تکلیف نہ ہو، آپ اس سے جھوٹ بات نہ بولیں، اس کو نہ ذہنی تکلیف ہو نہ جسمانی تکلیف ہو، اس کا جو ہے مذاق نہ اڑایا جائے کہ مذاق کرنا اور ایک مذاق اڑانا۔ مذاق اڑانے میں دوسرے کی توہین ہو جاتی ہے، تو اس کی توہین کا پہلو نہ ہو۔ اس میں کر سکتے ہیں مذاق کسی سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جو ہے مزاح فرمانا ثابت ہے حدیث پاک میں۔ ایک دیہاتی آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے ایک اونٹ دے دیجیے۔ اللہ کے نبی نے کہا صحابہ سے اس کو اونٹ کا بچہ دے دو۔ اب وہ دیہاتی تو چراغ پا ہو گیا کہ یا رسول اللہ میں اونٹ کے بچے کا کیا کروں گا، مجھے تو اونٹ کی ضرورت ہے، اونٹ کے بچے سے تو ہمارا جو ہے کام ہوگا نہیں۔ تو اللہ کے رسول نے اس سے مزاح فرمائی، آپ نے فرمایا کہ ہر اونٹ کا بچہ ہی تو ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ مزاح تو کر سکتے ہیں لیکن مذاق نہیں اڑا سکتے کسی کا۔ کسی سے ایسے مذاق کرنا، کسی کا نام بگاڑ دیا، سامنے والوں کو توہین ہوگی اس سے، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جھوٹ بول رہا ہے آدمی کسی کو ہنسانے کے لیے، تو اگر کسی کو ہنسانے کے لیے صرف مزاح کی جائے اور اس کی شرائط کا لحاظ رکھا جائے وہ جائز ہے، لیکن اگر جھوٹ بولا جائے تو وہ ناجائز ہے۔ میں کہہ رہا تھا کہ ہمارے نوجوان آج کل جو بہت سوشل میڈیا پہ ایکٹیو رہتے ہیں، وہ ایک رجحان یہ چل رہا ہے کہ وہ فنی پروگرام بناتے ہیں یا کامیڈی جو سیریل ہوتے ہیں نا، وہ اس کو بڑا ذوق سے شوق سے دیکھتے بھی ہیں، بعض لوگوں کے دل میں جذبہ بھی، اور اس میں ہنسانے کے لیے دوسروں کو جھوٹ بولا جاتا ہے۔ تو ایک تو جھوٹ بولنا کبھی کبھار اس کے اوپر بھی سخت وعید ہے، آپ بالکل پروگرام بنا کر کے اس کو اپنے جو سوشل سائٹ سے اس پہ محفوظ کریں گے اور جب تک لوگ دیکھتے رہیں گے تمہارے جھوٹ کو گناہ ملتا رہے گا۔ بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال اسی طریقے سے جھوٹ کے حوالے سے یہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ بچپن ہی سے اپنے بچوں کو جھوٹ سے بچانے کی عادت ڈالیں، ان کے دلوں میں جھوٹ سے نفرت پیدا کریں۔ یہ کیسے ہوگا؟ یہ ایسے ہوگا کہ پہلے خود تم سچ بولو بچوں کے سامنے، تب ان کے دل میں جھوٹ کی برائی پیدا ہوگی۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کہہ تو رہے ان سے کہ جھوٹ بولنا بری بات ہے اور خود ان کے سامنے جھوٹ بول رہے ہو۔ تو اگر آپ اپنی اولاد کے بارے میں خواہش مند ہیں کہ وہ سچے بنے، اچھی صفات پیدا ہو، تو پہلے اپنے اندر اچھی صفات پیدا کرنی پڑیں گی۔ اگر کوئی آدمی بچوں سے جھوٹ بولے تو وہ بھی جھوٹ ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے، ایک عورت نے ایک بچے کو بلایا، اس نے کہا لو ادھر آؤ ایک چیز۔ اللہ کے نبی سن رہے تھے، انہوں نے کہا کہ واقعتاً تم چیز دو گی اسے؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ میرے ہاتھ میں کھجور ہے، یہ بچہ آئے گا تو ادھر میں سے کھجور دوں گی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تم اس کو کھجور نہ دیتی تو تمہارے نامہ اعمال میں جھوٹ کا گناہ لکھا جاتا۔ آپ غور فرمائیں، بچوں سے بھی جو ہے نا ان کو بہلانے کے لیے بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ ماشاءاللہ بچے والے تو اکثر حضرات نہیں ہیں، وہ اپنے بچوں سے دن بھر میں کتنا جھوٹ بولتے ہوں گے، محض بہلانے کے لیے، چھپانے کے لیے، حالانکہ وہ بھی جھوٹ ہے اور گناہ کبیرہ ہے جھوٹ بولنا، اللہ کے نبی کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ اور بعض لوگ تو کوئی اگر گھر میں ہے آدمی اور کوئی بلانا ہے باہر تو کہہ دیتے ہیں بچوں سے کہ کہہ دو کہ وہ والد صاحب گھر میں نہیں ہے، حالانکہ گھر میں سے کہلوا رہا ہے، بالکل سری جھوٹ ہے۔ بعض لوگوں کے پاس فون کرو کہ کہاں ہو، کہ بس راستے میں ہوں،
حالانکہ اپنے گھر ہوتے ہیں، احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں. یعنی کہاں راستے میں اتنا کہنے سے کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو گئے. تو اس کا بھی بہت خیال رکھنا چاہیے، یہ بھی جھوٹ ہی ہے. بعض مرتبہ جو ملازمین ہوتے ہیں وہ اپنے باس سے چھٹی لیتے ہیں، چھٹی لینے میں اگر درخواست لکھی گئی ہے اس میں کوئی جھوٹ لکھ کے دے دیتے ہیں کہ ہمیں فلاں بیمار ہے یا میں بیمار ہوں اور اس بنیاد پہ ہمیں چھٹی دے دو. یہ بھی جھوٹ ہے. ہو سکتا ہے تمہیں چھٹی مل جائے لیکن جھوٹ بولنے کا کتنا سخت گناہ ملے گا. بعض سرکاری ملازمین تو باقاعدہ سرٹیفکیٹ بنواتے ہیں اپنی بیماری کا چھٹی لینے کے لیے، کیونکہ ویسے چھٹی ملے گی نہیں تو وہ بیماری کا سرٹیفکیٹ بنوا کر کے چھٹی لے لیتے ہیں حالانکہ بیمار نہیں ہے. اور ہمارا ذہن اس طرف جاتا بھی نہیں کہ ہم کسی کبیرہ گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں. کبیرہ گناہ جیسے چوری کرنا کبیرہ گناہ ہے، جیسے زنا کرنا کبیرہ گناہ ہے، ویسے یہ بھی گناہ ہے. یہ بھی جھوٹ ہے. بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ اچھا جھوٹ جیسے زبان سے ہوتا ہے، لکھ کر کے ہوتا ہے، ویسے جو ہے نا اپنے عمل سے بھی ہوتا ہے. انسان کی حیثیت بہت اونچی نہیں ہے لیکن وہ دوسروں کو دکھانے کے لیے بہت مہنگے کپڑے پہنتا ہے، بہت مہنگی گاڑی استعمال کرتا ہے. مقصد یہ ہوتا ہے کہ دوسرے والے دیکھ کر کہیں کہ بڑا آدمی ہے، بڑا دولت مند ہے، حالانکہ نہیں ہے. یہ بھی عمل سے جھوٹ ہے. ایک آدمی صاحب ثروت ہے، دولت مند ہے، محض اس بنیاد پہ کہ لوگ سمجھیں کہ بڑا غریب ہے، نادار ہے، بالکل پھٹے پرانے کپڑے اور معمولی درجے میں رہتا ہے، نیت یہ ہے اس کی، تو زبان سے تو کچھ نہیں کہا، اپنے عمل سے تم نے جھوٹ بولا ہے. اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے اور آپ کے دل میں اس نعمت کو استعمال کرنے کے لیے کے حوالے سے تکبر بھی پیدا نہیں ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے کہ اگر کوئی متنعم شخص ہے، مالدار شخص ہے، تو مالداری کے آثار اس کے اوپر ظاہر ہونے چاہیے. البتہ دل کے ارادے سے فرق پڑ جائے گا. تو عمل سے بھی جھوٹ ہوتا ہے. بعض لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ کوئی کہیں دوسری جگہ گیا، اپنے نام کے سامنے اپنی جو کاسٹ ہوتی ہے نا اس کو پتا ہے کہ میں فلاں سے ہوں، کہیں جا کر کہتے سید فلاں، حالانکہ سید نہیں ہے. فلاں خان صاحب، خان نہیں ہے. پتا ہے اسے. باہر جا کر کے جو لوگ کام کرتے ہیں اکثر و بیشتر آپ دیکھیں گے تو وہ اپنے نام کے سامنے سید فلاں صاحب، فلاں خان صاحب نہیں ہے، مطلب اور بھی اس کے علاوہ بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ جھوٹ ہے سراسر. سید کسے کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے اس کا تعلق ہو، باپ کی طرف سے، ماں سے بھی سلسلہ نہیں چلتا ہے نسب کا، باپ سے چلتا ہے، لیکن وہ باہر جا کر کے اپنے نام کے سامنے لگا لیتا ہے تاکہ اپنا اسٹیٹس اونچا کرے کہ میں تو بہت عالی خاندان میں سے ہوں. یہ بھی جھوٹ ہے. اس کا بھی تصور ہمارے ذہن و دماغ میں نہیں رہتا ہے. یا کسی اور برادری کی طرف اپنے آپ کو منسوب، برادری کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، وہ کہہ رہا ہوں کہ جو رائج ہے ہمارے معاشرے میں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جھوٹ بھی نہیں ہے. ہاں البتہ تحقیق اتنی اگر کوئی ہے کسی خاندان میں اور مشہور ہے کہ اس کا یہ فلاں خاندان سے تعلق رکھتا ہے تو اس شہرت کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو اس خاندان کی طرف منسوب کر سکتا ہے، جو کہ ہندوستان میں تو کسی کا بھی نسب، اکثر لوگوں کا نسب تو ثابت نہیں ہے. لیکن اپنی کاسٹ کو بدلنا، کہیں اور جا کر کے اپنا اسٹیٹس اونچا کرنے کے لیے، یہ تو جھوٹ ہے. جھوٹ ہونے کے علاوہ ایک گناہ اور ایک